وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑا حضرت کے لیے آنے والوں میں سلام علی نوح فی العالمین، سلام و حضرت نوح پر کائنات میں۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب بچھو سانپ ڈالے اندر تو اللہ تعالیٰ سے کہا یہ کاٹے نہیں، تو فرمایا آپ گیٹ پہ کھڑے ہو کے کشتی کے گئے سلام علی نوح فی العالمین، اور اس کلمے کا اثر ہے کہ بچھو اور سانپ بے زہر ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ما کذب ابراہیم الا ثلاث، تین باتیں ایسی ہیں اگر ان کی حقیقت معلوم نہ ہو تو ایک سطحی النظر کو جھوٹ نظر آئے گی۔ ایک تو اپنی بیوی سارا کو کہا انت اختی، آپ میری بہن ہیں، یعنی دین کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، اور دوسرے بت توڑ کر بڑے بت کے گلے میں کلاڑا ڈالا اور کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ بڑا اعلی حضرت جو ہری پگڑی باندھا ہوا ہے اس نے مار پیٹ کی ہوگی، اس سے پتہ کون گا۔ اور تیسرا یہ کہ حضرت نے ایسے ستاروں کو دیکھا۔ اصل میں لوگ آئے تھے کہ ہمارا میلہ ہے سالانہ، آپ ہمارے ساتھ چلے، تو حضرت نے کیا شرک اور کفر کے میلے میں جانا تھا۔ عذر فرمایا، آسمان کو دیکھا کہ یا اللہ تیری قدرت کے یہ ستارے اور سب دلیلیں موجود ہیں، اور میں تیرا خلیل مبعوث ہوں، اور پھر بھی یہ لوگ شرک سے باز نہیں آئے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم۔ حضرت بیمار تھے یا نہیں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے واقعی بیمار ہو، لوگوں کو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے مستقبل کی بیماری کی نیت ہو، اور فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ جب آدمی کسی دعوت میں نہ جانا چاہے تو عذر کر لے مرض کا، اور ہر انسان میں کوئی نہ کوئی مرض موجود ہے۔ تو یہ باتیں جھوٹی نہیں ہیں، لیکن ان کے سچ سمجھنے میں ذرا دیر لگ رہی ہے۔ مثلا ابراہیم خلیل اللہ موجود ہے اور لوگ شرک اور کفر کرتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر حضرت کی بیماری کیا ہو کہ آپ ایک جگہ موجود ہے اور لوگ درگاہوں کے سجدے کر رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو صحت مند کہاں سمجھیں گے؟ اس کو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین باتیں ایسی فرمائی کہ اگر حقیقت کو ملاحظہ نہ کیا جائے تو جھوٹی ہو سکتی ہے، ایک سطحی نظر کے خیال میں، نہ کہ